حبتين وثمرة فؤاد فقال يومئذ يشمئذ لك رأية طيبة كأن رأية جد رسول الله فقلت ما منا جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك جد يا رسول الله تأذن لنا ندخل ما كنت تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي يا صاحب الأرض قد زدت لك ودخل ما تحت الكساء. وما كان إلا سعد إذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك ما فقلت عليك السلام ولدي يا خفتين وثمرة فؤاد فقال اليوم إني أشم عندك رأية طيبة أنا رأية جد رسول الله صلى الله عليه وقلت نعم إن جدك وأخذت تحت الكساء فدعنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك جد السلام عليك من اختار لا تعلم ما كنت تحت الكساء فقال عليك سنة يا ولدي يا سفي أمتي قد زدت لك ما هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وقال عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رأية طيبة ولا يقول أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم وما ولدت تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله فأذن لك ما تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي يا وسيد وخليفتي وصاحب الله فدخل عليهم تحت الكساء. ما أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا رسول الله تدري أن كنا ما كنت السلام عليك بنت يبزد قد زدت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا برسول الله بطرف الكساء وما بيدهن إلى السماء وقال اللهم إنا أولئك قبرا برحمة الله من ضمن دمهم دميل ما يولين أنا أرب لمن أهرب ومن سلما لمن سالم وعد لمن أدعى لمن أبى إنا مني وأنا من صلاتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي ولما زبانكم بالسرقة لكم تكفيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بئر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبرائيل يا ربي من تحت الكساء فقال عز وجل ما لبت نبوة ما عند من رسالتين فاطمة وأبوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي أتأذن على بيت إلا الله زلهم ما أمساد فقال نعم قد أذنت لك فدعا من جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله ولا يفرق السلام ويخص بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يجري ولا بئر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم فتزين لنا كل ما أذني يا رسول الله فقال يا رسول الله عليك السلام يا أمين الله إنهم نعم قد زدت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهبنكم الرجال البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلس أنا تحت الكساء من الفضل عند الله قال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل الذي وفيه شيئا وميت ونزلت عليهم الرحمة ووفت بالملائكة واستغفر اللهم إذا تفرقوا فقال علي انزل الله فزنا وفزا شيئا رب الكعبة فقال نبي ذري يا ولي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل الذي وفيه جميع شيئا وميت وفيه مهموما إلا وفرج الله همه ولا غم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا
وخزى الله حاجته فقال الإنسى والله حزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فوز سعدت في الدنيا والآخرة برب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة. بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے پڑے چھوٹی سی خبر مظلوم ایسے گر پڑا مظلوم ایسے گر پڑا تربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی خبر میں خون نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب حسن جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن لیکن تو بہن شام میں لیکن تو بہن شام میں قیدی رہ گئی کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے پڑا چھوٹی سی قبر پر ماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی رضا بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا پتھر بھی کھائے شام میں پتھر بھی کھائے شام میں تو نے میری طرح ناکے سے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر چھوٹی سی خبر الوداع یا حسین یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع آج اکبر
چکی ہاتھ افسوسیا پاس سے دو چکی ارے کس کو کہوں سب کو میں کھو چکی ارے بھائی اب ظلم کی انتہا ہو چکی الوداع مالک مشرق ہے الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع بھائی کیا کہہ کے رانڈوں کو سمجھاؤں گی ارے سر کھلے کیسے دربار میں جاؤں گی ارے کیسے بالی سکینہ کو بہلاؤں گی میرے ماں جائے تم کو کہاں پاؤں گی الوداع مالک مشرق ہے حسین الوداع یا حسین الوداع اب تو بے شیر کی بے زبانی کہاں اکبر نوجوان کی جوانی کہاں ارے ابو عباس کی پاسبانی کہاں التش کی صدائیں ہیں پانی کہاں الوداع یا حسین یا حسین الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع آؤ تم کو گلے سے لگائے بہن آؤ بھیا کے قربان جائے بہن ارے کون باقی ہے کسی کو بلائے بہن ارے آؤ گھوڑے پہ خود ہی بٹھا اے بہن الوداع مالک مشرق ہے الوداع یا حسین الوداع یا حسین الوداع صلی اللہ محمد محمد والے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پا جنہیں شرم کھائی جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام
سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سربر مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچا سکے بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں مجھے جو پیاس دو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں شام غریباں کے گپت اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادرے بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کہ دل تسلیوں کا پیام ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بڑی اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی نئی لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ سلام محسن اسلام کشتہ تن لاشو سلام تم پہ
شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو سلام مہر امامت کے گرد سائے یارو بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے خوشنودی امام زمانہ بلند دست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آج آخری مجلس ہے تو دل بولا کہ 4 اشعار یہاں پر کر کے بولوں تو آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. میرے مولا حسین کی شان کیا بیان کروں، وہ شانی اعلیٰ ہے. بس جو ہمیشہ کچھ اشعار پڑھتا ہوں مولا حسین کی شان میں، انہی اشعار سے میں اپنے اشعار کا آغاز کروں گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. ندائے روحی روح است حسین. اسم اللہ، اللہ تو ایک نام ہے، اسم اللہ. ذات است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کے بنا لا الہ الا است حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ کربلا ہی نہیں ہے فسانہ حسین کا، یہ کربلا ہی نہیں ہے فسانہ حسین کا. ہر زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا. وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے دین کا. ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میرے مولا حسین، میرے مولا کائنات سے ایسی محبت ہے میرے دل و جگر، قلب و جگر، روح و نظر میں. صرف ایک اللہ، ایک نبی، ایک علی، پنجتن پاک اہل بیت، بس یہی سمائے ہوئے. بس میرے مولا علی کی شان میں کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں. میری جان علی، میرا دل علی، میری شان علی، میری پہچان علی، میرا دین علی، میری نماز علی، میرا قرآن علی، میرا کلمہ علی، میرا کعبہ علی، میرا مدینہ علی، میرا صدیق اکبر علی، میرا فاروق اعظم علی، میرا سخاوت کا دھنی غنی علی. چاند میں علی، سورج میں علی، ستاروں میں علی، پہاڑوں شجر میں علی، ابو تراب علی، 7 زمین میں علی، 7 آسمان میں علی. داماد پیمبر علی، حسنین کا بابا علی، فاطمہ کا شوہر علی، سکینہ کا دادا علی. میری سانسیں رک جائے گی ایک دن، میری روح بھی کہے گی علی 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 علی. نعرے حیدری، نعرے حیدری. جب بھی ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرے تکبیر،
تو وہ دھیرے سے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تو یہ بھی نعرہ ہم دھیرے سے لگاتے ہیں, یا رسول اللہ. لیکن نعرے حیدری لگاتے ہیں تو بڑی شان سے لگاتے ہیں, کیونکہ میرے مولا کائنات کے بہت منکر تھے, بہت منافق تھے, اس کے لیے نعرے حیدری کا نعرہ بڑی شان سے لگانا پڑتا ہے. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری. السلام علیکم. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. محمد والے محمد. ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میں خمیس ہوں علی جناب مولانا صاحب سے کیا ہے, اور اپنے بہترین انداز میں اپنے فضائل و مصائب سے حسین اسلام کے دلوں کے مومنین کے دلوں کو منور کرے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, خاتم النبيين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا, مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين المنتخبين. أما بعد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم, یہ مجالس عزائے حسین کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. بہر صورت اس میں دو مناسبتیں ہیں. ایک شہادت کی مناسبت ہے 11ویں امام کی, اور ایک آخری مجلس کے عنوان سے اس کو اس سلسلے کے حوالے سے رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. البتہ یوں تو ہر جگہ جہاں پر ذکر ہو جائے علی کا, وہ مجلس بہترین مجلس ہوتی ہے. جہاں حسین کا تذکرہ ہو جائے وہاں انسان کے دل کو تازگی ملتی ہے. تو سال بھر ہمارے دلوں میں حسین رہتے ہیں, ہمیشہ ہمارے دلوں میں علی رہتے ہیں. کبھی ودا کبھی جدا نہیں ہوتے. اگر جدا ہو جائیں تو پھر ہماری سانسیں رک جائیں. لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ ایام عزا کا سلسلہ جو ہوتا ہے, ایک جو روح کو تسکین ملتی ہے, وہ سلسلہ
کہ جو انسان کے تزکیہ نفس کا ہے وہ جو ہے ختم ہونے والا ہوتا ہے، کہ جو انسان کے روح کو تربیت کرنے والا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایک ہمارا الگ سے غم ہوتا ہے کہ ایام اعضا ودا ہو رہا ہے، ایام اعضا ودا ہو رہے ہیں، حسین ودا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو ہمارے فکر کو تازگی عطا کرتے تھے وہ تذکرے، وہ تذکروں کا سلسلہ ودا ہو رہا ہے. عزیزان محترم، اب یہاں پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے کہ ایک مثال آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ دو چیزیں ہیں. ایک انسان بڑی محنت کیا، لگن کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد اس نے اس محنتوں تکلیفوں کے بعد جو خریدا اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے سکون کے لیے مثال کے طور پر ایک زمین خریدا، اور دشمن نے آ کے اس کی زمین کو چھین لیا. یہ ایک مثال ہے سمجھو. اور دوسری مثال اسی کے ساتھ کہ زمین خریدا، زمین خریدنے کے بعد اس کے اوپر ایک پروجیکٹ بنایا، بنیادیں ڈالی، پلرز ڈالے، ایک عالیشان عمارت بنائی، اور اس میں مکمل طریقے سے جو سجاوٹ ہونی چاہیے تھے ان تمام چیزوں کو انجام دیا، سجایا. اب دشمن نے آیا، دشمن آنے کے بعد اس کی بنائی ہوئی یہ عمارت کے ڈھانچے کو اس نے گرا دیا. اب بتائیے یہاں پر زیادہ نقصان کون سا ہے؟ جو زمین چھین لیا، یا زمین ہاتھ سے چلی گئی، یا زمین میں کام کرنے سے روک دیا گیا، وہ زیادہ نقصان ہے، یا مکمل عمارت کے کھڑی کرنے کے بعد جو اس کو توڑ دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا، اس سے زیادہ نقصان ہے؟ تو ہر صاحب عقل یہی کہے گا کہ نقصان ساری عمارت کو گرانے میں جتنا ہوا ہے اتنا نقصان کی بھرپائی کو یہ جو ہے پہلا دشمن اس نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جو پہلا دشمن تھا، بلکہ اس نے ابتدائی میں اس کو روک دیا، اس کے آگے بڑھنے کے سلسلے کو ہی روک دیا. لیکن اس نے مکمل جب اس نے پوری عمارت انجام دے لی، مکمل کر لی، تب جا کر یہ جو دوسرا دشمن تھا اس نے گرا دیا. تو اب اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے. عزیزان محترم، ہم مومنین، ہم عزادار بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ جو ہے ایک مہینہ پورا مسلسل روزہ رکھتے ہیں. عید الفطر کے موقع پر سارے اس عمارتوں کو ہم برباد کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، الٹے سیدھے کام انجام دے کر. اب بالکل اینے ہی ہم جو ہے چاند رات سے لے کر مسلسل یہ مجلسوں کا سلسلہ برپا کرتے ہیں، تمام چیزوں کو ادا کرتے ہیں، اپنی فکر کو اچھی کرتے ہیں، اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ ایام اعضا ختم ہوتے ہیں تو دوسرے ہی دن پتہ نہیں ہمارے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ ساری برائیاں پلٹ کر آ جاتی ہیں. عزیزان محترم، یہ جو تمام سلسلہ عبارت کا ہم نے انجام دیا ہے 2 مہینہ 8 دن، اگر اس کو ہم نے ایک دن میں ختم کر دیا تو پھر ہماری یہ ساری محنتیں بیکار اور سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوگا. لیکن بتایا گیا کہ دیکھو، ارے بنانا کمال نہیں ہوتا بلکہ اس کو باقی رکھنا کمال ہوتا ہے. لہٰذا 2 مہینہ 8 دن آپ نے جو تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کر کے غم حسین کو انجام دیا ہے، اور اس غم حسین کے ذریعے سے تمہارا نفس پاکیزہ ہوا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے باقی اور سلامت رکھو، اور دشمن کو یعنی شیطان کو اپنے قریب بھی آنے نہ دو. یہ انسان کے لیے کمال ہے. عزیزان محترم، یعنی اس مجلس میں ہم 3 کام کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے. عزیزان محترم، مجلس عزا کہ جس میں عزادار بیٹھ کر تذکرہ کرتا ہے، اس میں ایک کام سب سے بہترین جو انجام دیتا ہے وہ اللہ جس کام میں شامل ہے، رسول جس کام میں شامل ہے، خود مومنین اس کام میں شامل ہیں، وہ ہے صلوات کہ جس کے بارے میں حکم دیا.
آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. عزیزان محترم پھر مخاطب ہے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اور صاحبان ایمان سے مخاطب کیا گیا تم بھی نبی پر صلوات بھیجا کرو. لیکن عزیزان محترم نبی پر صلوات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ نبی کے آل پر صلوات نہ پڑھی جائے. تو پتہ چلا رسول اسلام نے کہا ابتر صلوات نہ پڑھا کرو، مکمل صلوات پڑھا کرو. کہا ابتر کا کیا مطلب؟ کہا آدھی صلوات کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، نہیں، نبی کی صلوات، نبی کی آل چلتی رہی اور قیامت تک باقی رہے گی. اور پردہ غیبت میں جو ہے وہ بھی فرزند نبی ہے، اور ظاہر ہونے کے بعد تمام دنیا کے جو ظلم سے استبداد سے بھر چکی ہوگی تو عدل و انصاف سے قائم کرنے والا یہ فرزند رسول ہی ہے. تو صلوات تمام ائمہ نبی اور خاص کر نبی اور اس کے آل پر پڑھنی چاہیے. صلوات علی محمد تو یہ عزیزان محترم یہ ایک بہترین کام قرآن کی روشنی میں مجلس اعظم میں انجام پاتا ہے. اور دوسرا عزیزان محترم انسان انتظار کرتا ہے، اور انتظار کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اللہ بھی بڑا بیان کر رہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، مومنین بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ وقت وہ آ جائے کہ جس وقت میں اپنی آخری حجت کو زمین پر بھیج دوں. مومنین انتظار میں ہیں کہ آخری حجت اللہ کی ظہور فرمائے اور کربلا کے خون کا انتقام لے اور دنیا کو ظلم سے ختم کر کے عدل و انصاف سے بھر دے. یعنی امام کا انتظار کر رہے ہیں. عزیزان محترم انتظار اللہ بھی کر رہا ہے، انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، اور یہ مومنین بھی مجلس اعظم میں انتظار کرتے ہیں، شہزادی کا انتظار کرتے ہیں، ائمہ کا انتظار کرتے ہیں، مومنین کا انتظار کرتے ہیں. تو اس مجلس اعظم سے یہ دوسرا کام جو ظاہر ہوتا ہے وہ انتظار ہے. اب عزیزان محترم تیسرا جو اہم ہے اور آج کے مناسبتوں سے ریلیٹڈ بھی ہے ان ایام سے، وہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. عزیزان محترم اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اللہ بھی لعنت کر رہا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہیں. یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اس سے پہلے کی اسی سے ریلیٹڈ آیت میں یہی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، ظاہر ہونے نہیں دیتے، اعلان نہیں ہوتا، یعنی بتایا نہیں جاتا حق کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، حقیقت اسلام کو، اللہ کے حق ہونے کو، رسول کے حق ہونے کو، کتاب کے حق ہونے کو، امام کے حق ہونے کو، جو یہ سامدم فضائل اہل بیت کو جو چھپاتے ہیں، ظاہر ہونے نہیں دیتے، یعنی جو حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ دیکھا گیا بہت ساری امتیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقے سے پوچھا گیا بتاؤ تم کس پر لعنت کرتے ہو، اس نے سوائے اپنے مفادات کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کیا. دوسرے فرقوں سے پوچھا گیا کہ تم کس پر لعنت کرتے ہو، تو اس نے تو بتایا ہمارے دشمن پر ہم لعنت کرتے ہیں، کسی پر دشمن ہم جو ہے لعنت نہیں کرتے. تو پتہ چلا اپنے دشمن، اپنے ذاتی دشمن جس کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اس پر لعنت بھیجنا نہیں کمال نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کس پر لعنت بھیجا جائے. تو بتایا اللہ نے کہ کس پر لعنت بھیجا جائے، تو اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ جو حق کو چھپائے اور باطل کو سامنے لے کر آئے اس پر لعنت کرنا چاہیے. یعنی حق کی باتوں پر جو پردہ ڈالتا ہے اس پر لعنت ہونا چاہیے، جو حق کو آشکار کرتا ہے اس پر تو درود پڑھا جاتا ہے. صلوات علی محمد تو عزیزان محترم اللہ نے کہا لعنت، یلعنہم اللہ، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے.
وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، ظاہر ہونے نہیں دیتے، بیان نہیں کیا جاتا۔ یعنی حق کا بیان کرنا ہر حال میں لازم ہے، لہٰذا بتایا گیا کہ زبان کٹ بھی جائے تو دار پر چڑھنے کے باوجود حق کا اعلان کیا جائے۔ تو میثم نے یہ واضح کر دیا۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر انسان کسی بھی حالت میں ہو، اسے چاہیے کہ تمام حقائق کو واضح کرے، بلکہ میثم کہ جن کا تذکرہ کئی مواقع پر استعمال ہوتا ہے، میثم کو میثم تمار کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کھجوروں کی تجارت کرتے ہیں۔ جناب میثم کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ آپ بڑے ہی اطمینان سے ظالم بادشاہ کے مقابلے میں بھی کھڑے رہے۔ عزیزان محترم، مولا متقیان اور میثم تمار ساتھ میں ہیں، گزر رہے ہیں، دیکھا ایک مرتبہ کھجور کے پودے پر کھڑے رہے، دیکھا ٹھنڈی سی سانس چھوڑی، گہری سانس چھوڑی، اس کے بعد کہا یا ابو الحسن، آپ اتنی گہری سانس کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو میثم سے کہا، اے میثم، یہاں پر جو یہ پودا دیکھ رہے ہو، یہ پودا وہ ہے کہ جو درخت بنے گا، درخت وہ درخت ہے کہ جس پر تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، دار پر چڑھایا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ میثم نے کہا، یا علی یا مرتضی یا امیر المومنین، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ تو ایک مرتبہ کہا، اے میثم، تمہارا دین بھی سلامت رہے گا۔ اور عزیزان محترم، ایک مرتبہ کہا کہ یا مولا، آپ کی محبت میں میرے دل کو اس طریقے سے سکون ملا ہے کہ میں دین کی سلامتی کے ساتھ اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے، تو میں آپ کی محبت سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ تو اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ علی نے فرمایا، اے میثم، تمہارے دل میں میری ولایت اور محبت اتنی زیادہ ہے تو جان لو آج یہ علی تم سے کہہ رہا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ تم محشور ہوگے، میرے مقام کے ساتھ تمہیں جگہ ملے گی۔ تو اب عزیزان محترم، یہی میثم ہے کہ جب دیکھا مولا متقیان نے کہ اتنا گشادہ دل ہے کہ خود اپنی موت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس درخت پر تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، تو ایک مرتبہ میثم نے اس درخت کو اکھاڑ کر پھینکا نہیں، اس درخت کو توڑا نہیں۔ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ تمہاری موت اس طریقے سے ہوگی تو فوراً وہ چیز اس سے پرہیز کرنے لگتا ہے، اس سے دور ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے۔ موت اسی وجہ سے اللہ نے اس کو چھپائے رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا گیا۔ کب آئے، کہاں آئے، کون سی جگہ آئے، کس حالت میں آئے، تاکہ انسان پریشان جو جی رہا ہے وہ جینے کا طریقہ بھی بھول جائے گا اور اضطراب ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ تمام قوانین پلٹتے ہوئے آتے ہیں در اہل بیت پر، جہاں انسان اپنے موت کے طریقے کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ وہی میثم کہہ رہے ہیں، اے درخت، آج سے میں تیری پرورش کروں گا، پانی میں تجھے دوں گا۔ اب ایک مرتبہ پانی ڈالتے ہوئے کہہ رہے ہیں، تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے ہوں۔ عزیزان محترم، یہ کمال معرفت ہے، یہ کمال معرفت ہے۔ اب یہی میثم ہے کہ درخت کو لٹکایا، درخت کو بلند کیا گیا۔ مربی نے اس طریقے سے اب جناب میثم نے مطمئن ہو گئے۔ ایک مرتبہ وقت آیا، ابن زیاد نے میثم کو گرفتار کیا، میثم کو ابن زیاد کے دربار میں ظاہر کیا گیا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ میثم کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ تو ایک مرتبہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ میرے علی کا کہنا صحیح ہو گیا، تو ابن زیاد نے کہا، بتاؤ علی نے کیا کہا ہے، بتاؤ علی نے کیا کہا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو، علی نے پہلے
ہی بتا دیا تھا کہ اے میثم بدبخت ترین اور ملعون ترین شخص تمہاری زبان کو کاٹے گا. تو اب ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ اب میں تیری زبان کو نہیں کاٹوں گا, اب میں تیری زبان کو نہیں کاٹوں گا. ایسا سننے کے بعد بڑے ہی اطمینان کے ساتھ, پورے سکون کے ساتھ میثم تمار کھڑے رہے. تو اتنے میں ابن زیاد نے کہا میں جب کہ زبان نہیں کاٹ رہا ہوں, تو بھی بڑے اطمینان سے ہے. تو ایک مرتبہ کہا اے ابن زیاد, تو اور علی کا کہاں جھٹلائے گا. عزیزان محترم یہ کہتے ہوئے میثم تمار تھے کہ حکم ہوا کہ زبان کو کاٹا جائے. تو پتا چلا علی نے جو پیشن گوئی کی تھی میثم کے حوالے سے زبان کاٹنے کی, زبان کٹ گئی. زبان کے کٹنے کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ ذکر علی فضاؤں میں گونج رہا ہے. ارے کٹتی ہوئی زبان علی کا مدح کر رہی ہے, تو تمہیں نوکے نیزہ پر قرآن اگر حسین پڑھ دے تو تعجب کی بات نہ ہوگی. صلوات اللہ محمد. جناب میثم نے واضح کر دیا. تو ایک مرتبہ کوفے میں رہتے تھے, حبیب ابن مظاہر آئے. حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے تو دونوں کی ملاقات ہوئی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, سلام کیا ایک دوسرے پر. حبیب بھی سلام کر رہے ہیں, میثم بھی سلام کر رہے ہیں. سلام اور سلام کے جواب کے بعد ایک مرتبہ حبیب نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس چہرے کو کہ جو کسی کی محبت میں سولی پر چڑھایا جائے گا, کہ جس کی میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, کسی کے عشق میں اس کی زبان کو کاٹا جائے گا. تو اب یہ سننے کے بعد ایک مرتبہ پھر میثم نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے عشق میں کسی آپ کی داڑھی جو ہے خون سے آلودہ ہوگی. تو اب یہ کلام تھا عزیزان محترم. دو دوست آپس میں مل رہے ہیں, ایک میثم ملاقات کر رہے ہیں, ایک حبیب ملاقات کر رہے ہیں. ذکر کوئی ایسا ویسا نہیں ہے, دوسرا ذکر نہیں ہے, ذکر بھی کر رہے ہیں. تو آپ کی اہمیت بیان کر رہے ہیں, میثم کی بلندی کو ارے حبیب بیان کر رہے ہیں, حبیب کی بلندی کو میثم بیان کر رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم, بلکہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں جب ایک دوست آپس میں ملتے ہیں تو دوستوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ سلام و کلام کے بعد ایک دوسرے کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ محبت سے زندگی گزاریں. یہ پیغام اہل بیت ہے, یہ در اہل بیت سے جڑے ہوئے دوست ہیں کہ جو ذکر علی کو اور ذکر اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جہاں پر بھی بیٹھ جاؤ, ایک سے دو ہو جاؤ, وہاں ذکر علی اور ذکر اہل بیت ہو جائے, جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنے مجالس کو زینت عطا کرو علی کے ذکر کے ذریعے سے. صلوات اللہ محمد. اب ایک مرتبہ میثم کی اور حبیب کی گفتگو اس طریقے سے چل رہی تھی. تو ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ دیکھو تم نے تو علی کے ذریعے سے اپنے علم لدنی اور علم منایا سیکھا ہے. عزیزان محترم, علم بلایا اور منایا کو سیکھا ہے. تو ایک مرتبہ میثم نے کہا حبیب سے, اے حبیب میں نے علی کی شاگردی کو اپنایا, میں وہ ہوں کہ جس کے کھجوروں کو علی نے تجارت کی ہے, علی نے بیچا ہے, میں وہ ہوں ہمیشہ علی کے ہمراہ رہتا تھا. تو میں نے جب علی نے دیکھا کہ میرے دل میں کشادگی ہے تو علی نے مجھے علم بلایا اور منایا سکھایا. کہا علم بلایا کسے کہتے ہیں, علم منایا کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کوئی سائنس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوئی الگ راستے میں, کوئی الگ الگ کمبینیشنز میں, کوئی میتھس میں تو کوئی کامرس میں. تو عزیزان محترم, یہ تمام علوم ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ کون سا علم کسے کہا جاتا ہے. علم بلایا اور علم منایا اس علم کو کہتے ہیں کہ جو ابتدا سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی ذی روح ہیں, کہ جن کے دل, جن کے اندر روح پائی جاتی ہے, اس روح کو کہتے
کیسے نکالا جاتا ہے، گویا اس کی موت کیسے آئے گی، اس کا جان لینا علم بلایا اور منایا کہلاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ میثم نے کہا مجھے یہ علم علی نے عطا کیا ہے، تو تمہارے پاس یہ علم کیسے آیا؟ تو حبیب نے فرمایا کہ جس علی سے تو نے علم حاصل کیا، اس علی کے بیٹے حسین سے میں نے علم حاصل کیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو عزیزان محترم، اب بتایا میں حسین سے علم حاصل کیا، تو عزیزان محترم یہی وہ حسین ہے کہ جن کے متعلق پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ کشتی نجات پر سوار ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، امام حسین اور امام علی علیہ السلام کی طرز زندگی اور طرز شہادت کو اپنا کر ہی ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ زیارت عاشوراء میں یہی جملہ ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، اے پروردگار ہماری موت کو قرار دے اور زندگی کو قرار دے جس طریقے سے محمد اور آل محمد نے زندگی گزاری، جیسے ان کی حیات رہی ہے ویسی حیات ہم پر۔ پھر فرمایا وَمَمَاتِي مَمَاتَ محمد و آل محمد، اور ہماری موت محمد اور آل محمد کی طرح ہو، جس طریقے سے انہوں نے دین کے قیام کے خاطر، امت کی حفاظت کے خاطر شہادت دی ہے، اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ زندگی اور موت گزارے۔ عزیزان محترم، زندگی جینے کے لیے انسان عیش و آرام کی تلاش میں رہتا ہے، سکون کی تلاش میں رہتا ہے، اور آسائش کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرے، اور جب انسان اس سے بلند ہوتا ہے، اس سے بہتر طریقہ اپناتا ہے، تو پھر دولت حاصل کرتے ہوئے وہ دولت کے اظہار کی بھی نوبت آتی ہے۔ لیکن جہاں یہ مرحلہ آتا ہے وہاں پر انسان انگوٹھی پہننا، نگینے پہننا اور بہت طرح طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ایک چیز اس بات کی طرف میں اشارہ کروں کہ 11ویں امام نے، جن کی آج شہادت ہے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا مومن کی 5 علامتیں، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ایک، روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنا، 51 رکعت، 51 رکعت کیسی نماز ہو گئی ہے عزیزان محترم؟ اگر ہم روزانہ کی مستحب نمازیں اور واجب نمازوں کو شمار کر لیں گے تو 51 ہو جاتی ہے۔ شب کی نماز 11 ہے، نافلہ شب 8 اور شفا کی 2 اور وتر کی 1۔ نافلہ صبح 2 رکعت ہے، صبح کی 2 رکعت ہے۔ ظہر کی نافلہ 8 رکعت ہے جو نماز ظہر سے پہلے پڑھنی چاہیے، پھر نماز ظہر 4 رکعت، پھر عصر کی نافلہ عصر کی نماز سے پہلے 8 رکعت، پھر عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3، پھر اس کے بعد 4 رکعت جو ہے نافلہ مغرب، عشاء کی 4 رکعت، پھر اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت ہو جائے گی نافلہ عشاء کی، اگر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے تو 1 رکعت۔ یہ پورے ملا کر ہو جاتے ہیں 51 رکعت، 51 رکعت۔ امام نے فرمایا مومن کی 5 علامتوں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے جب بیان کیا جائے تو نماز دین کا ستون ہے، نماز قبول ہے تو پھر دیگر عمل بھی ہمارا قبول ہوگا۔
ان قبلت ما سواها وان ردت ما سواها. اگر نماز قبول تو سب قبول، اگر نماز کو رد کر دیا گیا تو دیگر اعمال بھی رد کر دیے جاتے ہیں. عزیزان محترم، اس کے علاوہ دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہوا بنی الاسلام علی خمسۃ، یعنی اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 بنیادیں ہیں. ایک نماز، دوسرا روزہ، تیسری حج اور چوتھی زکوٰۃ. یہ 4 ایسے پلرز ہیں کہ جن کو ہم عام طور پر جانتے ہیں. 5واں جو خاص الخاص ہے وہ ولایت علی. تو اسلام کی بنیادیں یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور آخر میں جو 5ویں چیز جو اصل بیان کی گئی وہ ولایت ہے. اب ولایت کے بغیر نماز بھی ہے تو وہ قابل قبول نہیں، ولایت کے بغیر روزہ بھی ہے تو وہ قابل قبول نہیں، ولایت کے بغیر اگر حج ہے تو قابل قبول نہیں، ولایت کے بغیر اگر زکوٰۃ ہے تو وہ قابل قبول نہیں. وہ حج مکمل ہی نہیں ہوتا کہ جس حج میں معصوم کی شمولیت نہ ہو، معصوم حاضر نہ ہو، یعنی امام وقت اور حجت خدا کا حج میں شامل ہونا لازمی ہے. لہذا جب حسین کربلا کا خانہ کعبہ سے نکل رہے تھے حج کو عمرے میں بدل کر، تو اس موقع پر جب اجازت لے کر امام حسین کی خانہ کعبہ کی چھت پر مولا عباس جاتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آج خطبہ پیش کروں، لوگوں سے مخاطب ہو سکوں. تو اب اجازت کے ملنے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت عباس نے لوگوں سے خطاب ہوتے ہوئے یہ فرمایا ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافروں، اے فاجروں. میں کہوں گا یا مولا، یا آقا، یا عباس، آپ تو فرزند علی ہیں، آپ تو سب جانتے ہیں کہ حج کوئی غیر مسلمان انجام نہیں دیتا، لیکن آپ وہاں پر خطاب کر رہے ہیں اے کافروں، اے فاجروں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو عجب نہیں بتائے کہ جس جگہ سے حسین جو خانہ کعبہ کا وارث ہے چلا جائے تو پھر یہاں پر کوئی حج ہی نہیں ہوگا، کوئی حج ہی مکمل نہیں ہوگا. یعنی حجت خدا حج میں ہونا لازمی ہے. عزیزان محترم، آج بھی جب مومنین حج کے لیے جاتے ہیں تو آخری حجت وہاں پر ہوتی ہے، امام وہاں پر آ جاتے ہیں. تو پتا چلا کہ کوئی بھی عمل ہمارا ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ولایت محبت، ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے رسول کے ذریعے سے امت مسلمہ. من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں وہ علی اس کا مولا. تو اب عزیزان محترم، یہاں پر رسول الگ ہیں، رسول کی ذات ہے، رسول کی ولایت ان میں شامل ہے. جس کے مولا رسول ہیں، مولا ہونا اور رسول ہونا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ذات الگ ہے، صفت الگ ہے. ذات میں صفت داخل ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. جیسے اللہ، جیسے مولا، جیسے رحمان، جیسے رحیم، وہاں صفت الگ ذات الگ نہیں ہے. اللہ میں اور رسول اور علی میں فرق یہ ہے کہ ان کے صفات اور ذات الگ الگ ہے، لیکن اللہ کی ذات بھی ایک ہے، صفات بھی ایک ہے. تو اب عزیزان محترم، اب یہ کہنے دیجیے، اب یہاں پر جو اللہ نے رسول کو ولایت عطا کی ہے وہی ولایت علی کو عطا کی ہے. تو اب یہاں پر بنی الاسلام علی خمسۃ، نماز جہاں ہے ولایت وہاں ہے، ولایت جہاں ہے حج وہاں ہے، حج جہاں ہے زکوٰۃ وہاں ہے. یعنی یہ پانچوں چیزیں ایک جیسی ہیں. تو اب عزیزان محترم، اس کے علاوہ مکمل دین کو بچانے والا مکمل دین کہلاتا ہے. جیسا کہ خواجہ اجمیری نے یہ ارشاد فرمایا اپنے شعر میں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے اور دین کو بچانے والے بھی حسین ہیں. اللہ نے جو پیغامات عطا کیے ہیں، کیا ارشاد فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزوں کا پیغام پہنچا دیا آپ نے.
اگر ولایت کا پیغام نہیں پہنچایا تو یہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا. تو اب مکمل دین ولایت علی ابن ابی طالب. اسی دین کو چلانے والے امام حسین, اسی دین کو بچانے والے امام حسین. تو امام دین بھی ہوا اور دین کو بچانے والا بھی ہوا. اب امام بچا رہا ہے دین کو, امام بچا رہا ہے دین اسلام کے ارکان کو, اس کے تمام افعال کو. بچانے والا نماز کو, بچانے والا روزے کو, بچانے والا حج کو. تو اب عزیزان محترم ایک چیز تو پتا چلا, بچانے والا بچنے والے چیز سے افضل ہوتا ہے, بچانے والا بچنے والی چیز سے افضل ہوتا ہے. تو پھر عزیزان محترم اب یہ بات بتاؤں کہ علی نے نماز کو قائم کر کے اس طریقے سے نماز قائم کیا کہ تیر کو نکال لیا گیا, احساس نہ ہوا درد کا. تو پھر بتایا کہ نماز نماز ہوتی ہے, علی علی ہوتا ہے. صلوات علی محمد و یہاں فعل کو ذات سے ملانا نہیں چاہیے, نماز کو نماز کے عنوان سے دیکھنا چاہیے, ولایت کو ولایت کے عنوان سے. اور نماز کے شرط جہاں ولایت ہو وہاں پر ولایت ہی یقیناً افضل ترین چیز ہے. تو اب ہمیں یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم یہ کہنا کہ میری نماز علی ہے, یہ جملہ غلط ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ نماز کو بچانے والا اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ بتانے والا علی ہے, تو یہ بہترین ہمارے لیے ذریعہ ہے اور طریقہ ہے کہ کس طریقے سے عبادتوں کو انجام دیا جائے. صلوات علی محمد. تو عزیزان محترم یہ پیغام اسلام ہے کہ جس کو ہمیں ہم ہر طریقے سے ہر لحاظ سے اپنانا ہے. وہ دین کو اپنانا ہے جس دین کی ہدایت کے خاطر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, اماموں کو بھیجا. تو عزیزان محترم یہی دین کے خاطر اب بتائیے کہ جو امام ہوتا ہے اس کے لیے لوگوں نے کئی مرتبہ امام کو جو ہے رسوا کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی. یہی طریقہ تھا یہاں پر بھی معتمد باللہ کا کہ جو عباسی خلفاء کا دور امام حسن العسکری علیہ السلام میں موجود تھا. اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگوں کے ہجوم کو بلایا جائے اور ان کے سامنے پھر جو ہے شیروں کو بھوکا رکھا جائے. شیروں کو جو زندان میں ہے وہ شیر پالا کرتا تھا اور وہ شیر کو اندھا کیے ہوئے تھا. اندھے شیروں کی جو ہے وہ پرورش کرتا تھا, پالتا تھا اپنے گھر میں اندھے شیروں کو, تاکہ کوئی بھی سزا کا حقدار ہو لے جا کے اس کو شیروں کے درمیان ڈال دیتا تھا. غذائیں پہنچائی جاتی تھی لیکن جب بھی ایسا ہوتا تھا وہ بھوکا رکھتا. شیر کئی روز سے بھوکے رکھے گئے. کئی روز سے بھوکا رکھنے کے بعد شیروں کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا. بلانے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس پنجرے میں کہ جہاں پر شیر اندھے شیر موجود تھے وہاں پر ڈال دیا. جیسے ہی امام کو ڈالا گیا شیر سمجھ رہے تھے کہ اب غذا ڈالی گئی ہے, اب ان کو گوشت ڈالا گیا ہے. بڑے ہی جھپکتے ہوئے شیروں نے حملے کی کوشش کی. اب اپنے آپ کو چھلانگ لگایا. جیسے ہی چھلانگ لگایا, چھلانگ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ شیر جب شکار کرتا ہے تو اپنے سر کو اوپر رکھتا ہے. اب اوپر رکھتے ہوئے یہ شیر چھلانگ لگا رہے تھے, قریب قریب جا رہے تھے, خوشبو امامت کو احساس کر رہے تھے. سر دھیرے دھیرے نیچے ہو رہا تھا. ارے سر جھکاتے ہوئے اس طریقے سے قدم حسن العسکری کے پاس آ گئے کہ یہ جو وہاں پر موجود افراد تھے حیرت میں پڑ گئے. اندھے ہیں, شیر دیکھ نہیں رہے ہیں, لیکن خوشبو امامت کا ایسا احساس کیا کہ اٹھائے ہوئے سروں کو ارے قدموں میں رکھ دیا. قدموں میں رکھ کر بتا رہے ہیں کہ تم جانوروں سے بھی بدتر ہو کہ اندھے شیر ہوتے ہوئے امامت کو پہچان رہے ہیں, تم زندہ ہو کر مردہ کہلا رہے ہو. صلوات علی محمد. تو عزیزان محترم یہ ہستی ہے امام حسن
حسن عسکری علیہ السلام. یہ امامت کی معرفت حیوانوں میں ہے, جانوروں میں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا وہاں پر حیوان اور حیوان سے بدتر قرار دیا گیا. اگر تمہارے دل میں امام کی معرفت ہے تو تم فرشتوں پر حکومت کرو گے, لیکن ایمان کی معرفت نہیں ہے اور ان کا بغض رکھو گے تو حیدر سے, یہ شیر سے بھی بدتر ہو جاؤ گے, حیوان سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. تو اب عزیزان محترم میسم نے بتا دیا جناب حبیب کو کہ جس کے دل میں عشق علی ہوتی ہے تو وہ کمال کی طرف جاتا ہے, علوم کو حاصل کرتا ہے. عزیزان محترم کوفے میں دو افراد تھے, دو اہل بیت کے چاہنے والے تھے, دو اہل بیت کے قدموں پر جانثاری کرنے والے تھے, دلوں میں محبت رکھنے والے تھے. تو ایک تھا, یہ دونوں کا نام میم سے شروع ہو رہا ہے, تو ایک کا نام میسم ہے تو دوسرے کا نام مختار ہے. عزیزان محترم جنہوں نے مختار نامہ دیکھا ہو یا پڑھا ہو وہ جان گئے ہوں گے, وہ محسوس کر رہے ہوں گے. بس آج کی مناسبت سے اور کل کی مناسبت سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی زحمت کو تمام کروں گا. عزیزان محترم میسم ہے, مختار ہے. میسم اور مختار کوفہ میں ہے. میسم کو گرفتار کیا گیا, پہلے سے مختار قید میں ہے. اب میسم کو جیسے ہی اس قید خانے میں ڈالا گیا تو میسم جاتے ہیں قید خانے کے اندر. جیسے ہی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں, بڑی غور سے توجہ کرتے ہیں, دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میں مختار کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان محترم مختار کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے کہ اے مختار, اے حسین کے عاشق, میں تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے ابھی میں نے بتا دیا کہ میسم اس ذات کا نام ہے, اس شخصیت کا نام ہے کہ جو علم بلایا بھی جانتا ہے, علم منایا بھی جانتا ہے کہ کسی روح کے موت کے جیسے ہونے کو ہے, وہ اس کا علم رکھتا ہے کہ کس کو کیسی موت آنی ہے اور آئندہ کے تمام خبروں کو جاننے والا ہے. جیسے ہی مختار کے چہرے کو دیکھا, اے مختار میں یہ دیکھ رہا ہوں اس شخص کو کہ جو کل منبر پر بیٹھنے والا ہے, یعنی ابن زیاد کی حکومت کو ختم کرے گا اور حکومت پر بیٹھ کر, توجہ چاہتا ہوں, منبر پر بیٹھ کر عاشقانہ اور خون حسین کا بدلہ لینے والا مختار ہوگا. تو ایک مرتبہ عزیزان محترم جہاں یہ کہا میسم نے کہ میں اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو منبر پر بیٹھنے والا ہے, تو پھر دوسرا جملہ یہ کہا میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے پیر کے نیچے ابن زیاد اور حرملہ کا سر ہوگا اور میرا امام وقت علی ابن حسین مسکرا رہا ہوگا. صلوات اللہ محمد. لبیک یا حسین, شاست حسین, بادشاہست حسین, دینست حسین, دین پناست حسین, ندائے روحی روحست حسین, اسم اللہ ذات است حسین, سرداد ناداد دست در دست یزید, اقا کے بنا لا الہ الا است حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, عزیزان محترم امام حسن العسکری معتمد نے اس کی امام کے دور میں جب دیکھا کہ لوگ قحط سے مر رہے ہیں تو افراد دعائیں مانگے جا رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ اتنے میں ایک عیسائی آیا, دعا کر رہا ہے, دعا قبول ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, جیسے ہی دعا کر رہا ہے بارش ہو رہی ہے. لوگ جو تازہ ایمان لے کر آئے تھے ان کے ایمان میں تھوڑی سی زلزلہ آنے لگا, تھوڑا سا متزلزل ہونے لگا. ایک مرتبہ نزدیک تھا کہ وہ دوبارہ اس عیسائی کی طرف چلے جائیں اپنے ایمان کو چھوڑ کر. بھائی دشمن کو بھی جب خطرہ ہوتا ہے حکومت کے گرنے کا, تبھی جو ہے وہ اہل بیت کے در سے مدد مانگنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. جب سارے مسلمان کنورٹ ہو کر ادھر چلے جائیں گے تو پھر یہ کس پر حکومت کرے گا. معتمد نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے جب جائیں گے اس عیسائی پر ایمان لے کر چلے جائیں گے تو پھر یہاں پر کون ہوگا. اب سارے مسلمان لوگ بھی آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر رہے ہو, خلیفۃ المسلمین کہلا رہے ہو, کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, آخر کیا کیا جائے. تو اس نے کہا کون ہوگا, کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے. کہا فرزند رسول.
جب بھی دین پر مصیبت آتی ہے اہل بیت کا گھرانہ ہی آگے بڑھتا ہے اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔ عزیزان کہا فرزند رسول کو بلایا جائے، کہا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کا ایمان جو ہے متزلزل ہو رہا ہے، اور عیسائی جب دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، ہم مسلمان دعا مانگ رہے ہیں تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قحط بہت زیادہ ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن نے فرمایا، امام حسن العسکری نے، کہ میں اگر دعا کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں طریقہ رسول کو اپناؤں گا، سنت رسول کے مطابق میں پہلے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا بارش کے لیے، جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، نماز استسقاء پڑھوں گا پھر دعا کروں گا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، امام گئے میدان میں، سب سے پہلے جو ہاتھ اٹھا رہا تھا عیسائی، اپنے چاہنے والے سے کہا جاؤ اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کو لے کر آ جاؤ۔ وہ گیا، جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کو لے کر آ گئے، کہا کیا دیکھا، اب کہو اس سے دعا کریں۔ اب وہ عیسائی دعا کرتا جا رہا ہے، بارش ہونے والی نہیں ہے، بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، بارش تو دور، بادل بھی نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب یہ بتایا دیکھو یہ جو ہڈی ہے نا، یہ ایک نبی کی ہڈی ہے، نبی اور نبوت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں ہوتا ہے ابر اس کا سایہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، نبوت کے حامل ایک نبی جو انتقال کر چکے، ان کی ہڈی لے کر یہ عیسائی دعا مانگ رہا ہے اللہ سے۔ پتہ نہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایمان نہ رکھنے والا شخص بھی اگر نبوت کی چیزوں کو لے کر وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کے وسیلے کو اللہ رد نہیں کرتا۔ وسیلہ غیر شخص ہے، غیر ایماندار ہے، اس نے نبی کی ہڈی کو اٹھا کر وسیلہ قرار دیا، وسیلہ دے کر دعا مانگا۔ اب پھر اس ہڈی کو لے لیا، جب دیکھا کہ وہ ہڈی لے لی گئی ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر امام نے کہا دعا مانگی۔ اب بادل آنا شروع ہو گئے، جیسے جیسے بادل آ رہے ہیں تو لوگ خوشی کا احساس کرنے لگے، کہا اب بارش ہوگی۔ امام نے کہا یہ بادل ہمارے جگہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ بادل دوسرے علاقے کے لیے ہے۔ علاقوں کا نام بتاتے جا رہے ہیں، بادلوں کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں، بادلوں کو بانٹتے جا رہے ہیں، علاقوں کے نام بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی ایک سیاہ بادل لبریز اپنے دامن میں برسات کو لیے ہوئے آیا، فرمایا کہ دیکھو اب یہ جو بادل آ رہا ہے وہ ہماری سرزمین کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، امامت نے وہ اپنے جوہر دکھائے کہ لوگوں کا ایمان دوبارہ تازہ ہو گیا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ یہاں پر سب کے زبانوں پر حسن العسکری کا نام تھا۔ حکومت کو گھبراہٹ ہوئی، تخت کو پلٹنے کا صورت نظر آئی، تو ایک مرتبہ کہا کہ اب حسن عسکری کا وجود ہمارے لیے خطرہ ہے، لہٰذا آزاداران مظلوم کربلا اس نے سازشیں رچی۔ اب ایک مرتبہ حکم دیا کہ زہر دیا جائے آزاداران مظلوم کربلا۔ ایک تاریخ گواہ ہے، ائمہ علیہ السلام کی تاریخ کو جب پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی طبعی موت، اپنی طبعی وفات پایا ہو، بلکہ کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا تو کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، یا تلوار کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے۔ آزاداران مظلوم کربلا، امام حسن العسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ ارے امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، امام وقت یتیم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ ہے کہ کس کس کے خون کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، ارے جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لینا ہے۔ آزادارو، ارے امام حسن مجتبیٰ کے ارے کٹتے ہوئے جگر کا بدلہ لینا ہے۔ ارے امام حسین کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ آزادارو، اب امام حسن العسکری علیہ السلام
السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. ہاں زادارو اگر کسی کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کیا ہوا تھا, کتنی عمر تھی. اللہ اکبر. ارے کئی بتایا جاتا ہے کہ ضعیف العمر تھا تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں اس نے زندگی گزاری, کچھ اچھے کام کیے ہوں گے, کچھ کاموں کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا لی ہوں گی. تو ایک مرتبہ جیسے ہی سننے والا سنتا ہے کوئی جوان اس دنیا سے چلا گیا تو فوراً افسوس کرنے لگتا ہے ابھی کیا عمر تھی, ابھی کتنی عمر تھی. اللہ اکبر. ہاں زاداران مظلوم کربلا امام حسن العسکری کی عمر ابھی 28 سال ہے. 28 سال کے عالم میں آپ کو زہر دیا گیا, آزادارو زہر دیا گیا. اب زہر کا دینا تھا کہ زہر کا اثر شروع ہو گیا. زہر کا اثر شروع ہونا تھا کہ پیاس کی شدت بڑھی, پیاس کے اور زہر کا اثر اتنا تھا کہ زہر کے ذریعے سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. ہاں زادارو ارے پرسا لینے کے لیے آج صرف زہرا نہیں آئی ہے, ارے جناب زہرا کے ساتھ ساتھ امام وقت بھی آیا ہے. کہا میرے بابا کا پرسا دیجئے. اللہ اکبر. زہرا کہہ رہی ہے کہ میرے حسین کا پرسا, میرے حسن کا پرسا, میرے حسن العسکری کا پرسا. ہاں زادارو جو ہر روز پرسا لینے کے لیے شہزادی آتی تھی آج کے بعد پرسا لینے کے لیے نہ آئیں گی. آزادارو اب ہم یہ جملے کہتے ہیں اے فاطمہ ایام ازا الوداع, یا زادار آپ کو الوداع کہتے ہیں. اے شہزادی زینب الوداع, یا ایام ازا الوداع ہو رہے ہیں. اے سکینہ یہ آزادار جو گریہ کر رہے تھے, آزادار جو مجلس عزا میں آ رہے تھے, یہ آزادار الوداع کہہ رہے ہیں. اے شہزادی ہمارے گریہ میں کوتاہی ہوئی ہے, ہماری گریہ میں کمی ہوئی ہے, حق آزاداری میں کمیاں ہیں, لیکن آپ کا دل اتنا وسیع ہے. ہمارے اس آزاداری کو قبول کیجئے گا, ہمارے اس پرساداری کو قبول کیجئے گا. ارے نہ جانے کون سے الفاظوں سے آپ کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے, نہ جانے کیسا تذکرہ ہم نے کر دیا ہوگا. اگر کوئی کمی ہو گئی ہو ذکر حسین میں, ذکر علی میں, ہمیں معاف کیجئے گا. آزاداران مظلوم کربلا اب یہ رخصت ہو رہی ہے, ماہ ازا رخصت ہو گئے. یہ سلسلہ مجالس کی آخری کڑی تھی بعنوان شہادت حسن عسکری. امام ارے پرسے کے لیے آئے ہیں, یا ہم ازادار آپ کو آپ کے بابا حسن العسکری کا پرسا پیش کر رہے ہیں. ارے تعزیت دے رہے ہیں, قبول کیجئے گا. آزادارو اجرکم اللہ, جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے اور کوئی غم نہ دے. اللہ اکبر. آزاداران مظلوم کربلا ارے ایک مرتبہ ارے غسل و کفن دیا گیا. غسل و کفن دینے کے بعد نماز جنازہ کے لیے ارے جعفر آگے بڑھتے ہیں. امام الحسن العسکری کے بڑے بھائی ہیں. آزادارو جیسے ہی جعفر آگے بڑھے نماز کے لیے قیام کر رہے تھے, نماز جنازہ پڑھانا چاہ رہے تھے, تو ایک 5 سال کا بچہ آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے اے چچا یہ میرے بابا حسن العسکری ہے, ان پر نماز کا حق میرا ہے, آپ ہٹ جائیے, میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. میں کہوں گا یا آقا بھلے ہی آپ کی کم عمر ہے, لے آپ کے چچا آپ کے افراد موجود ہیں, لیکن آپ آگے بڑھے, اپنا حق لیا, فرمایا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا, لیکن ذرا کربلا میں دیکھیے حسین کا لاشا بے مقبے گورو کفان, کوئی غسل دینے والا نہیں,
کوئی کفن دینے والا نہیں. ارے سجاد نماز پڑھانا چاہے تو کیسے نماز پڑھائے؟ ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار. اللہ اکبر. یہ سجاد ارے بیمار کربلا ہے، اسیر کیے ہوئے لے جایا جا رہا ہے. آئے مولا آپ نے نماز پڑھائی، ارے بڑی شان سے آپ کے بابا کا جنازہ اٹھایا گیا، ارے دفن کیا گیا. ارے آپ کے دادا کے پہلو میں آپ نے آپ کے بابا کو دفن کیا، لیکن غربت حسین آزادارو ایک مرتبہ جب نہیں حسن عسکری نے کہا ہو اے بائے جد حسین یہ فرزند آپ کا شرمندہ ہے، آپ کا جنازہ آپ کا لاشا بے زور و کفن پڑھا رہا، آج اس مظلوم عسکری کا لاشا بڑی شان سے اٹھایا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ پروردگار باق محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل عمل کو قبول فرما. پروردگار باق محمد و آل محمد عزاداران مظلوم کربلا جس طرح بھی حصہ لے رہے ہیں عزاداری میں، پروردگار ان کی اس حصہ داری کو قبول فرما. عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ پروردگار تجھے واسطہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. بار الہ پروردگار مظلوموں کی حمایت فرما، ظالموں کو نابود فرما. پروردگار بہترین طریقے سے پیغامات اسلامی لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. بار الہ پروردگار ہمیں کردار میں کردار اہل بیت اپنانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ پروردگار جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما. بار الہ پروردگار حاضرین کے دلی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما. علماء مراجع کرام پروردگار ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرما. بار الہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور صلوات کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن علی ابن اصغر علی ابن اکبر علی، سید رئیس بانو بنت اشفاق حسین اور جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چل بسے ہیں بالاخص حاضرین کے مرحومین کے لیے ارسال فرما. اپنے لہو میں سورنے کے دن نہ تھے، جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اپنے لہو میں سورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اٹھتا نہیں ہے سینے پہ خون ہے رواں، اے لالیے بتا دے کس جانگی سوا، اپنی ریاضتوں کا خزینہ دیکھ لو،
اکبر عطا ہوا تمہیں سینا تو دیکھ لو اپنے لہو میں سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن نہ تھے تم کیا گرے ہو مقتل میں نہ سکا حسین تم کو سینہ لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم تم ہچکیاں جو لیتے ہو ہم توڑتے ہیں اپنے لہو میں سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس جھولا سے آپ لگے دیتے ہر ایک لباس میں دل ماں کا شاد رہتا تھا شہرِ ریاض میں اپنے لہو میں سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن نہ تھے قاصد کھڑا ہے پہلو میں اے لال دیکھو صغرا دعائیں دیتی ہے آمین تو کہو رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل پر جواب دو صغرا سلام کہتی ہے اکبر جواب دو اپنے لہو میں سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اے شیر کبریا مجھے قوت عطا کرے لاشا جمع اٹھانے کی ہمت عطا کرے آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر گلا اے برکے در سے مذہبی ہے تیرے پسر گلا اپنے لہو میں سنورنے کے دن نہ تھے رخصت کی گھڑی اے کربلا والوں خدا حافظ خدا حافظ سلام آخری اے کربلا والوں خدا حافظ خدا حافظ نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا ہے یہ شرمندگی اے کربلا والوں خدا
یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے رہی گر زندگی ہے کربلا والوں خدا حافظ خدا تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والوں خدا حافظ خدا حافظ خدا یا حسین یا حسین یا حسین علامہ علامہ زہرا کی بیٹیاں ہیں زہرا کی بیٹیاں ہیں مجمع کے در میں علامہ 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 آیات کی دیواری ہے قیدی بنی ہوئی آیات کی دیواری ہے قیدی بنی ہوئی قرآن بولتا ہے قرآن بولتا ہے قرآن بولتا ہے قرآن بولتا ہے دیکھو سرے سنا علامہ 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 دل کے ماتم کرے جو آئندہ سال رہے گا ماتم کرے گا علامہ 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 دیکھا جو سر کو زینب ہو پھول سوم کے کھلا دیکھا جو سر کو زینب ہو پھول سوم کے کھلا آنکھوں سے اشک ہوا آنکھوں سے اشک ہوا سجادی کے روا علامہ 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 بارہ گلے ہیں ایک ہی رسن میں بندھے ہوئے بارہ گلے ہیں ایک ہی رسن میں بندھے ہوئے بچوں کا تشنگی سے ہے بچوں کا تشنگی سے ہے چہرہ دھواں دھواں علامہ 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 ایسا رضا نے لکھا ہے لوحہ حسین کا ایسا رضا نے لکھا ہے لوحہ حسین کا عمار نے پڑھا تو عمار نے پڑھا
सीने पे जो शाह के बली, 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 जिसकी आवाज़ में जले, जिसकी आवाज़ में जले, जिसकी आवाज़ में जले, मुँह पर तमाचो बेनिशान है ज़ैनब, है ज़ैनब, है ज़ैनब, है ज़ैनब, वो असग़रे बेशीर था, वो असग़रे बेशीर था, और हुरमुला का तीर था, और हुरमुला का तीर था। प्यासा गला क्यों कर कटा, प्यासा गला क्यों कर कटा, प्यासा गला क्यों कर कटा, लरज़ी ज़मीन और आसमां है ज़ैनब, है शाम, है ज़ैनब, है शाम, है ज़ैनब, है शाम, है ज़ैनब, है शाम। वो बावफ़ा अब्बासी था, वो बावफ़ा अब्बासी था, वो बावफ़ा अब्बासी था, वो बावफ़ा अब्बासी था। दुखियों की जो एक आस था, दुखियों की जो एक आस था, दुखियों की जो एक आस था, दुखियों की जो एक आस था। पानी लिया पर ना पिया,